الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سب مل کر مرتبہ پیار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم معزز ومكرم علماء کرام حاضرین مجلس عزیز دوست اور بزرگوں عزیز نوجوان میرے بھائیوں آپ لوگوں کے سامنے قرآن حکیم
کی ایک آیت شریفہ اور اللہ کے آخری نبی، تمام نبیوں کے سردار، آقا نامدار، تاجدار مدینہ، سبز رونق کے مکی، کالی کملی والے، سنہری جالے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو مبارک احادیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے موقع کے مناسبت سے صحیح باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ امت کا درد عطا فرما کر امت کی فکر عطا فرما کر امت کا غم عطا فرما کر امت تک صحیح علم پہنچانے کے لیے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عافیت کے ساتھ قبول فرما دے۔ عزیز میرے بھائیوں، میرا اور آپ کا نبی جب دنیا میں تشریف لائے میری نبی کی بات کو سننے والا کوئی نہیں تھا۔ میرے نبی جب کلمے کی دعوت دیتے تھے تو لوگ کانوں میں انگلیاں ڈھونس دیتے تھے۔ کوئی پاگل کہہ رہا تھا، کوئی مجنون کہہ رہا تھا، کوئی شاعر کہہ رہا تھا، لیکن میرے نبی نے کلمے کی دعوت کو نہیں چھوڑا۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالک پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہر کلمے والا سورج کے مانند ہے۔ سورج اپنی دعوت کو دینا نہیں چھوڑتا، چاہے دھوپ چاہیے یا نہ چاہیے۔ آپ دروازے بند کر دو، اس کے سامنے پردے ڈال دو، کوئی اور چیز عاری کر دو، پھر بھی وہ دعوت کہیں نہ کہیں سے وہ دینا شروع کر دیتا ہے۔ اتنی سی پھٹان میں بھی اس کو جگہ مل جائے تو وہاں سے وہ روشنی پہنچاتا ہے۔ ہر ایمان والا سورج کے مانند ہے، جب بھی موقع ملے تو ایمان کی دعوت دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ جب جمع ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہی چیز کو لوٹایا، ریویو کروایا، دوہرایا۔ کیا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جددوا ایمانکم جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو بنایا کرو، اپنے ایمان کو ریویو کیا کرو۔ صحابہ الرٹ ہو گئے، ہوشیار ہو گئے۔ اللہ کے رسول ہم تو ایمان لے آئے، اب واپس ایمان کو کیسے بنائے، اس کی کیسے ریویو کرے، ہمارا ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں کوئی جھوٹ بولا ایمان میں کمزوری آ گئی، کسی کو دھوکہ دیا ایمان میں کھوٹ پیدا ہو گئی۔
آپ نے کسی کو برا بھلا کہا، آپ کے ایمان میں تھوڑی کمی محسوس ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہنے لگے کہ اپنے ایمان کو بنایا کرو، تو صحابہ نے فوراً سوال فرمایا، قیل یا رسول اللہ، ہم ہوتے تو کیا کہتے، تم تمہارا دیکھو ہم ہمارا دیکھتے، کہتے تمہیں تمہاری فکر کرو مرسد، ہمیں ہماری فکر کرو، تمہیں تمہاری قبر میں ہونا جو ہمیں لگے گجراتی آتی ہے کہ نہیں آتی، بیان کرنے نہیں بیٹھا ہوں، میں ایمان سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوں، اللہ مجھے بھی سمجھا دے اور آپ کو بھی سمجھا دے، بولو آمین۔ اور یہی ایمان کو بچا کر موت کے وقت لے جانا، یہی کامیابی کی نشان ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جددوا ایمانکم جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو بنایا کرو۔ صحابہ نے فرمایا، قیل یا رسول اللہ وکیف نجدد ایماننا، قال اکثر من قول لا الہ الا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے اٹھتے کام کاج کرتے کرتے کیا پڑھو، بولو زور سے، لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے ہمیں یہ پاسپورٹ بنا کر دے دیا ہے ایمان کی، ماں کے پیٹ سے ایمان لے کر پیدا ہوئے، ایمان والی ماں کے پیٹ سے اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا۔ اب اس ایمان کو اس دنیا کے جھنجھٹوں سے بچانا ہے، دنیا کی خرابیوں سے اس ایمان کو بچانا ہے۔ کیسے بچائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھو۔ کس کی صحبت؟ اچھے لوگ۔ کون اچھے ہیں؟ تو قرآن کو پوچھو کہ کون اچھے لوگ ہیں، کن کی صحبت میں بیٹھو۔ کوئی وکیل نے نہیں بتایا، کوئی جج نے نہیں بتایا، کسی بادشاہ نے نہیں بتلایا، تمام بادشاہوں کا بادشاہ جو علیہ اللہ بحکم الحاکمین ہے، وہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کس کے پاس بیٹھو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ میری بات جھوٹی ہو سکتی ہے، آپ کی بات زور زور سے جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے نبی کا کلام نعوذ باللہ استغفر اللہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اپنے سب کو ایمان والوں کو بتلایا، تمہیں صحبت کو اختیار کرنا ہے، تمہیں دوست بھی بنانا ہے، تمہیں کس کی صحبت میں بیٹھنا ہے وہ بھی قرآن اور تمہیں اللہ بتا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ کیا کرو؟ بولو بولو سے، تقوی کیا ہے؟ التقوی ہاں ہونا، اللہ کے رسول نے فرمایا تقوی کہاں ہے؟ یہاں چہرے پر فیس واش لگانے کو تقوی نہیں کہا، اچھا کپڑا پہننے کو تقوی نہیں کہا، اچھی گاڑی استعمال کرنے کو تقوی کرو۔ اللہ نے دیا ہو تو اچھے سے اچھا کھاؤ، اچھے سے اچھا پہنو، اچھے سے اچھی گاڑی استعمال کرو، لیکن تقوی کہاں ہو؟ بولو زور سے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، ہر چیز پر نظر ہو کہ بھائی میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو بولتے ہیں تقوی۔ آج انسان کہتا ہے گناہ کر دے اور کون سا کوئی میں ٹھیک جھوٹوں مانا ہے۔ آپ لوگوں کو گجراتی آتی ہے کہ نہیں آتی وہ مجھے بتا دو، تو میں بنگالی شروع کر دوں گا۔ آتی ہے نا؟ الحمدللہ۔ میں گجراتی اس لیے بولتا ہوں کہ سمجھ میں آ رہا ہے، ہر آدمی اردو نہیں سمجھ پاتا، تو جو موٹی موٹی باتیں ہیں اس کو میں گجراتی میں بولتا ہوں، لوگ بہت پسند کرتے ہیں گجراتی۔
تو عزیزوں میرے پیاروں، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے اور ایمان والی ماں کے پیٹ سے بھی پیدا کر دیا ہے۔ اللہ نے ایمان کی گلوبائی پاسپورٹ دیکھیے بنا ہے، اب اسی پاسپورٹ پر گلوبائی صحیح معنی میں ویزا، اب پتہ نہیں کون سے ایجنٹ کو آپ پکڑو گے، یہ آپ کے ہاتھ میں، 2 نمبر یہ ایجنٹ کی دنیا میں گھوم رہے ہیں، احمد آباد میں تو گلی گلی ہوگی۔ آپ نے ویزا صحیح لگوایا ایمان کا، اس کا کب پتہ چلے گا؟ جب موت اور بورڈنگ کا ٹائم آئے۔ کب بولو دور سے؟ بورڈنگ، آپ ایئرپورٹ پہ جائیں گے تو وہ بورڈنگ پاس کو دے کے جو لاؤ، تمہاری پاسپورٹ لاؤ اور تمہارا ٹکٹ لاؤ، اب تمہارا سامان لگیج کیا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ملک الموت کو بھیج کر کہ دنیا میں صحیح معنی میں ایمان کو بنایا ہے یا غلط ویزا لگوائی ہے، اس کی جھانچ کرو۔ غلط ویزا لگوائی ہے تو اس کی زبان سے کلمے کو چھین لو، اور صحیح معنی میں ویزا لگوایا ہے تو وہ کہے گا کہ ہاں میں نے صحیح معنی میں ایمان کی حفاظت کی، ایمان پر محنت کی، ایمان پر جد و جہد کی۔ اب کیا ہوگا؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ میں اپنی دیسی بھاشا میں سمجھاتا ہوں، اللہ کرے تمہیں قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے، اور نہ میں ہائی اردو بولتا، قرآن کی اردو بولتا، سب کی اردو سے جاتا۔ ہاں وہ بھائی صاحب کا بیان بہت اچھا تھا، بہت اچھا کرا، لیکن کیا کہا وہ بولو بھائی پلے تو کوئی مطلب نہیں ہے۔ بیان کو جھاڑنا نہیں ہے، بیان کو سمجھانا ہے کہ اللہ اور اللہ کا نبی کلام میں ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے۔ ہماری بورڈنگ کب ہوگی؟ جب موت کا وقت آئے۔ جو کچا پکا ایمان والا ہوگا، جس نے ویزا برابر نہیں لگوائی ہوگی، ڈپلیکیٹ ایجنٹ کو پکڑا ہوگا اور وہ لوگ دنیا میں زندگی گزاری ہوگی، تو اس کے موت کے وقت اس پر تکلیف آئے گی۔ موت چھیننے کا خطرہ ہے، شیطان حملے کرے گا، اور جو اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھا تھا، سچے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہہ دیا تھا کہ تم سچے لوگوں کے پاس بیٹھو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے لوگوں تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو تمہارے اندر سچائی آئے گی، تمہارے اندر اچھائی آئے گی، تمہارے اندر سب کے آپسوں میں محبتیں آئے گی، تم سب کا مسلمانوں آپسوں میں سب کا وکاس ہوگا ایمان کا۔ کس کا بولو دو؟ سب کا ساتھ، سب کا وکاس ہوگا۔ آپ سب ایمان والے آپسوں میں مل کر محبت کے ساتھ رہیں گے تو سب کا ایمان کا وکاس ہوگا۔ اب جب سب کے ایمان کا وکاس ہوگا تو سب ایک دوسرے پر آپس میں کیا کریں گے؟ وہ لوگ وشواس کی۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالکل جیسی بھاشا میں سمجھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں دعوت کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگ کانوں میں انگلیاں ڈھونس رہے ہیں، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، لیکن میرے نبی نے وہ لوگ دین کا کام نہیں چھوڑا۔ حدیث میں آتا ہے ایک ایک دروازے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ سے بھی زیادہ اس کے دروازے پر ایمان کی دعوت لے کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے دین کے دعوت کے کام میں اتنا ستایا گیا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی میرے بھائی آئے، جتنے بھی نبی آئے، ان کی تکلیف کو ایک طرف کر دو اور میری تکلیف تھوڑی بڑھ جائے گی۔
تو آج ہم یہ سمجھے کہ بھائی ایمان والے ماں کے پیٹ میں پیدا ہوئے، ایمان والے سماج میں رہے، ایمان والی مسجد مل گئی، ایمان والا یہ مل گیا، ایمان والا یہ مل گیا، اور ہم بغیر جدوجہد کے، بغیر محنت کے ہمارے اندر دین پیدا ہو جائے تو مسلمانوں یہ کبھی ہونے والا، اس کے پیچھے قربانی دینی پڑے گی، اس کے پیچھے قربانی دینی پڑے گی۔ قربانی کیا ہے؟ وقت کی قربانی ہے، وقت کی قربانی، سب سے پہلے وقت کی قربانی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے میرے نبی کو کس چیز کی قربانی دی؟ بولو زور سے، وقت کی، ساتھ لیا، ساتھ۔ آج امت میں، آج ہماری قوم میں، آج مسلمانوں میں ایک ساتھ ہونے کی بہت ضرورت ہے، بہت سخت ضرورت ہے۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپسوں کی بولو بھائی، بولو زور سے، ایکتا ختم ہو گئی، محبتیں ختم ہو گئی۔ دعوت کا کام کر رہے ہیں، علم ہے، مدارس ہے، مکاتب ہے، مدرسے ہیں، مساجد ہیں، لیکن آج آپسوں میں بٹے ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو حدیث سے بھی دلائل دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول سے ہی صحابہ کو گلے لگایا، یہودیوں کو گلے لگایا، عیسائیوں کو گلے لگایا، اور منافقوں کو گلے لگایا، اور جب گلے لگایا منبر رسول سے ہی تو وہ صحابہ بنے کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جان بھی قربان کرنا آسان ہے۔ آج ہم نے مسلمانوں اس کی حقیقت کو نہیں سمجھا، اس کی ویلیو کی نہیں سمجھا کہ بھئی یہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اپنے ایمان کو بناؤ، اپنے ایمان کو ریویو کرو، اور اپنے ایمان کو آپسوں میں مذاکرے کرتے رہو، کہیں میرے ایمان کے اندر کمی بیشی تو نہیں ہو گئی ہے، میرا ایمان کمزور تو نہیں ہو گیا ہے۔ تو صحابہ نے فوراً سوال کیا، اللہ کے رسول ہمارا ایمان پرانا ہو جاتا ہے، ہمارے ایمان میں بھی کمی آ جاتی ہے، ہمارا ایمان میں بھی کمی بیشی آ جاتی ہے، تو ہمارے ایمان کو کیسے بنائے؟ اللہ کے رسول نے اس کا آسان حل بتایا، قال اکثر من قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے بیٹھتے اٹھتے کیا بولو بھائی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عزیزوں میرے پیارو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیا، ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے، لیکن اب اس ایمان کو بچا کر لے جانا یہ بڑا مشکل ہے۔ یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ بھئی اس ننگی دنیا کے سامنے، یہ لچ پچ دنیا کے سامنے، یہ رنگین دنیا کے سامنے اس ایمان کو بچا کر لے جانا یہ اثر ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ایمان کو بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا، اتنا مشکل ہو جائے گا۔ حدیث نے اس کی مثال دی ہے کہ آگ کا انگارہ ہتھیلی پر رکھ دو، آسان ہے، کیا ہے بولو زور سے؟ اس سے بھی کٹھن یہ ہے کہ اپنے ایمان کو بچانا۔ اب اندازہ لگاؤ کہ اللہ نے بغیر مانگے اتنی بڑی دولت دے دی ہے، تو اب یہ دولت کو بچا کر لے کیسے جائے؟ جیسے آپ کے پاس جواہرات ہو، سونا ہو، پیسہ ہو، اور اس کا ہر لٹیرا ہوتا ہے، اس کا ہر چیز کا چور ہوتا ہے، ایمان کا لٹیرے بھی ہے، ایمان کے چور بھی ہے، اتنے مٹھاس کے ساتھ ہمارے ایمان کو لے جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب اسی ایمان کو بچانا ہے تو دین کے ماحول میں بیٹھو، اسی ایمان کو بچانا ہے اپنے حق علماء کی مجلسوں میں بیٹھ کر قرآن اور حدیث کو سمجھو، اسی ایمان کو بچانا ہے
تو ایمان کے تذکیرے کرو. اسی ایمان کو بچانا ہے تو اپنے بڑے جو بتلاتے ہیں کہ وہ زندگی کے پہلی فرصت میں 4 مہینے لگاؤ تو اس کو لگاؤ. بھئی اس کو ریویو کہاں کرو تو کیا کیا جائے؟ بھئی سال کا چلہ لگاؤ. اب اس کو بھی ریویو کرے تو کیا کرے کہ مہینے کے 3 دن لگاؤ. اب مہینے کے 3 دن بھی لگا رہے ہیں, اب اس کو ریویو کرنا ہے تو کہا روزانہ 2.5 گھنٹے مسجد میں اسے ایمان محفوظ رہے گا. یہ شکلیں بتلائی ہے, یہ شکلیں بتلائی ہے بچانے کی, ایمان کو حفاظت کرنے کی. ہمیں یہ شکلیں بتلائی ہے, یہ ترتیب بتلائی ہے کہ آپ اس طرح کرو گے تو آپ کا ایمان محفوظ رہے گا. کرو گے بولو انشاءاللہ. ہاں خاص کر اپنے علماء کی مجلسوں کو اٹینڈ کرو. یہ یہودیوں کی چال ہے جو آج عوام کو علماء سے کاٹا ہے. آج ہم نے علماء کو حقیر سمجھا, علماء کی مجلس کو ہلکا سمجھا. علماء کی مجلس سے درس قرآن, تفسیر قرآن, دعوت کے کام میں بیان کرنا اور وعظ و تقریر کرنا, مسلمانوں یہ ایک ایسی بارش ہے کہ انسان کے دل کے اندر جو ایمان ہے اس کو لہلہاتا کر دیتا ہے. اور تقریر کرنا, وعظ و نصیحت کرنا یہ اللہ کی سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ بولو دور سے. اللہ کی سنت. اللہ نے نبیوں کے سامنے واعظ کیا, نبیوں نے صحابہ کے سامنے واعظ کیا, اور یہ سند چلتی ہمارے حق علماء کے پاس آئی ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا ہے, زبان بھی دی ہے, جس کی وجہ سے ہمیں قرآن بھی سمجھاتے ہیں اور اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یاد کر پڑھ کے سمجھ کر اپنے سینے میں محفوظ کر اور سادی زبان میں اپنے کو قرآن اور حدیث سمجھاتے. یہ بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑی دولت ہے. ہمیں اس کا ابھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے. جب یہ پاسپورٹ لے کر موت کے دہانے کھڑے ہوں گے, شیطان اپنا زور لگاتا ہوگا اور ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو وہ شیطان کو پچھاڑ دے گا. اگر اسی ایمان کو نہ بنایا ہوگا تو شیطان, بولو بھائی, موت کے وقت ایمان کو چھین کر چلا جائے. اب اسی ایمان کو بنانے کی محنتیں ہو رہی ہے. یہ جمعرات کو مرکز پر اسی لیے جمع کیا جاتا ہے کہ بھائی بیٹھو, فکروں سے بیٹھو. آج ہر انسان اپنی دکان کی فکر کرتا ہے, اپنے مکان کی فکر کرتا ہے, اپنے اولاد کی فکر کرتا ہے, اپنے بچے کی فکر کرتا ہے, اپنے علاقے کی فکر کرتا ہے. لیکن جو سب سے بڑی دولت ہے وہ ایمان. اگر اس پر محنت نہ کی, اس پر فکر نہ کی تو لٹیرا آئے گا اور اس کو لٹ کر چلا جائے گا, ہم محروم رہ جائیں گے. اب مسلمانوں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اب یہی علماء کو کہا گیا اللہ کے رسول نے کہ میرے وارث کون ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. انبیاء کے وارث علماء ہیں. جس کے سینے میں قرآن ہے, جس کے سینے میں حدیثیں ہیں, تم ان کی صحبتوں میں بیٹھا کرو. حدیث میں آیا ہے, زینت المحافظ شیخ عبد الرحمن السیوطی نے 9ویں صدی کے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے مقرر گزرے ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے گویا تم نے کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا, کسی عالم کی مجلس میں بیٹھے اس نیت کے ساتھ کہ اس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے, اس کے سینے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اور علماء کو سمجھ کر آپ نے اس سے قرآن سیکھا, علم سیکھا, حدیث سیکھی, حدیث سنا, اور آپ ان کی مجلس میں بیٹھے گویا تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کا سوال ہے. میں آپ کو پہلے دلیل دے چکا ہوں, کتاب کا نام بھی میں بتا چکا ہوں. اور فرمایا اگر
تم نے کسی عالم کسی کو پیار اور محبت کی نگاہ سے دیکھا؟ کسی عالم کو پیار اور محبت کی نگاہ سے صرف دیکھ لیا، گویا تم نے اللہ وہ تمہیں ثواب عطا کرے گا، جیسے تم نے نبی کا چہرہ دیکھنے کا ثواب جو ملتا ہے اللہ تمہیں وہ ثواب عطا کر دے گا۔ اتنے پر بھی بس نہیں کیا، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کسی عالم سے تم نے مصافحہ کیا، ملاقات کی، گویا تم نے مجھ سے مصافحہ کیا، مجھ سے ہاتھ ملایا، اللہ تمہیں ویسا اجر عطا فرمائے گا۔ آج عزیزوں میرے پیارو، آج ہم آپسوں میں کیوں کٹ رہے ہیں؟ ہم آپسوں میں کیوں کٹ رہے ہیں؟ آج آپسوں میں کیوں فرقہ واریت میں بڑھ رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ آج ہم نے جہاں پانی تھا اس پانی کو ہم نے وہ لوگ ضائع کر دیا، پانی کو ضائع کر دیا، اور جو گٹر والا پانی تھا، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، یوٹیوب ہے، موبائل جو گٹر والا پانی تھا، ہم اس کو ٹائم دینا شروع کر دیا تو ہمارے اندر گٹر والے اخلاق آنا شروع ہو گئے، ہمارے اندر عادتیں، اس چیز کی عادتیں آنا شروع ہو گئی۔ آج ہم نے صحبتیں چھوڑی اللہ والوں کی، ان کی مجلسیں چھوڑی تو ہمارے اندر سے اچھائی نکلنی چاہیے۔ عزیزو میرے پیارو، آج سب نیت لے کر اٹھو کہ انشاءاللہ ہم ایمان کی زوردار فکر کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ ہاں، اب کامیاب سمجھتے ہو کہ میں بنگلہ بنا لوں میں کامیاب ہو جاؤں، میں اچھی سے اچھی گاڑی لے آؤں کامیاب ہو جاؤں، میرا اچھا بزنس کرنے میں کامیاب ہو گیا، میرا عزت بڑھ گئی میں کامیاب ہو گیا۔ نہیں نہیں نہیں، اس کو کامیابی نہیں کہتے، یہ تو آنکھوں کا دھوکہ، یہ کیا ہے بولو، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ میں آپ کو قرآن سے بتلا رہا ہوں، کامیابی تو اس وقت ملے گی جب موت کے وقت زبان پر کرنا جاری ہو، اور قبر میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے یہ میرا نیک بندہ ہے یا میری نیک بندی ہے، اے فرشتوں اسے چھوڑ دو، یہاں سے کامیابی شروع۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اسی دنیا پر فخر کرتے رہے میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، نہیں، وہ حیات الدنیا الا متاع الغرور، اسی دنیا پر غرور اور فخر کرتے رہے اور تکبر کی چال چلتے رہے اور سمجھ رہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ نہیں نہیں نہیں، موت اور کلمہ مل گیا، جانے کے بعد قبر میں یہ کہہ دیا، جیسے شیخ سلیمان نظری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، لوگ پوچھوں پر تاؤ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو ایسے رہے اور ویسے رہے، کیا کہتے ہیں؟ ہم تو ایسے ہیں اور ویسے ہیں۔ شیخ سلیمان کہتے ہیں وہاں جا کے دیکھ کر کیسا رہا، وہاں جا کے جو چھوڑ گئے تو وہ لوگ آئے کامیاب۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جس کو جنت میں داخل کر دیا جائے وہی کامیاب ہے۔ آؤ سورہ حاقہ میں اور آپ کو اللہ تعالیٰ دلیل سمجھا دے کہ تم کامیاب سمجھتے ہو تو کل قیامت کے دن لوگ میرے سامنے جمع ہوں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ کس کی حکومت ہے؟ کوئی نہیں بولے گا، پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج ایک اللہ کی حکومت ہے جو پوری دنیا اور پورے کائنات پر چھائی ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم لوگ الگ ہو جاؤ اور میرے نیک بندے الگ ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سب کے نامہ اعمال بلائے گا، جس کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں آ گیا وہ کامیاب نہیں ہوگا، وہ ناپاس ہو جائے گا، اور
جس کا بولو بھائی سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال آئے گا. سورہ حاقہ میں 29ویں پارے میں دلیل کے ساتھ سناتا ہوں کہ جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں آئے گا نا وہ نعرہ لگائے گا. دنیا میں جیتتے ہیں تو نعرہ لگاتے ہیں ہائے میں جیت گیا، ہائے میں جیت گیا. وہی نعرہ اللہ نے قرآن میں کہا جو آدمی کل قیامت کے دن جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں آ جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ جیت جائے گا. وہ کہے گا قرآن میں کہا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. اے لوگوں دیکھ لو میرا نام ہے عمل میرے سیدھے ہاتھ میں آ گیا. میں کامیاب ہو گیا. کرو گے بولو انشاءاللہ. اب 10 منٹ باقی ہے میری. کتنی منٹ باقی ہے بولو زور سے. 10 منٹ. اب رمضان کو آ جائے. ایمان سمجھا بولو زور سے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان من قام رمضان ایمانا واحتسابا. دیکھو ادھر بھی ایمان کی شرط لگائی ہے کہ رمضان کا مہینہ تو آئے گا لیکن ایمان کی حالت میں روزہ رکھنا ہو. اس کی حالت میں بولو دور سے ایمان کی حالت. ایمان و احتسابا. اور ایمان کی حالت میں تراویح پڑھی ہو. بولو دور سے. ارے بولو بھائی میں سفر کر آیا ہوں بھروچ سے. آپ تو یہیں سے گھر سے نکل کر آئے ہو. تھکا ہوا تو میں چپ چاپ بیٹھا تھا. آپ کیوں بیٹھے؟ آپ سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس کریں گے. بولو انشاءاللہ ایمان ہے انشاءاللہ. 1 سال پہلے میں یہاں آیا تھا پتھر والے مسجد میں 23 رات کو. اسی کو پونے 2 گھنٹے بیان کیا تھا. سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا آپسوں میں محبت. اس پر میں نے بات کی تھی. اس میں سے کوئی آیا ہو نے سنا. آج مسلمان آگے رمضان آ رہی ہے. جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا پہلا چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا کیا کرتے تھے. اور بتاؤ میں آپ کو رمضان کی حقیقت کو سمجھانے جا رہا ہوں کہ جب رمضان مبارک کے 2 مہینے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تھے تو اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. اے اللہ میری عمر میں برکت عطا کرنا رجب اور شعبان کے مہینے میں. بتاؤ رمضان کتنا مبارک مہینہ ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک یہ کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون. دیکھو کون آ رہا. صحابہ نے امور تک دیکھا کوئی نہیں. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون. دیکھو کون آ رہا ہے. جب عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اللہ کے رسول کوئی دشمن آ رہا ہے تو آپ کے پاس آنے سے پہلے اس کی گردن اڑا نہیں. ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون. وہ کون آ رہا ہے. اللہ جب عمر نے فرمایا وحی اللہ کے رسول وحی نازل ہونے والی ہے. کہا نہیں وہ کون آ رہا ہے. کہ وہ رمضان آ رہا ہے. 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو وہ کون آ رہا ہے. دیکھو وہ کون آ رہا ہے. دیکھو وہ کون آ رہا ہے. صحابہ کو شوق دلایا. کیا دلایا بولو حضور سے. شوق دلایا طلب دلائی. کون آ رہا ہے. اب کوئی آنے والا ہو میں کہہ رہا ہوں وہ آنے والے. اب 1 گھنٹے میں یہی بولتا تھا وہ آنے والے وہ آنے والے. اللہ بھائی قاری صاحب پاگل ہو گئے. کون آنے والا ہے. اب آخر میں کنٹال کر مجبور ہو کر بولیں گے کون آؤں چھے موسیٰ کیوٹو کرا تو کہنا کہ وہ بزرگ آنے والے ہیں. اللہ کے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رمضان المبارک 11 مہینوں کا سردار آنے والا ہے. وہ رمضان آنے والا ہے. راما و یومیدو کے معنی جلا کر راکھ کرتے ہیں.
نام ہی کیسا ہے؟ بولو بھائی جلا کر علماء نے اس کی مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی اور بولو بھائی حضرت یوسف علیہ السلام 11 بھائیوں پر حضرت یوسف کو جو فضیلت تھی اسی 11 مہینوں پر بولو بھائی رمضان مبارک کو فضیلت تھی. جب 11 بھائی نادم ہو کر سنو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. 11 بھائی جب نادم ہو کر بس وہ تو کنویں میں ڈال کر آئے تھے, اس کو سننا ہو تو فجر کی اذان تک بیٹھنا پڑے گا. اگر یوسف کا واقعہ سننا ہو تو فجر کی تہجد تک بیٹھنا پڑے گا. وہ تو کنویں میں ڈال کر آ گئے, وہاں سے وہ ایک قافلہ آیا اور وہاں سے مصر لے گیا اور مصر میں بولو بھائی بیچا اور پوتیفار کے محل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پالا پوسا بڑا کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے مصر کا وزیر اعلیٰ بنایا. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے لڑکے دوسرے اناج غلہ لینے کے لیے آئے تو حضرت یوسف نے کہا کہ کنعان میں کیا حال ہوگا. ہاں کہ کنعان سے غلہ لینے کے لیے آئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کون ہے دیکھو. ہاں ہم لوگ یہ. حضرت یوسف نے سمجھ لیا کہ یہ میرے بھائی. اب واقعہ مختصر کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے 11 بھائی بھی آ گئے. اب وہ سب نادم ہوئے اور پچھتائے اور معافی مانگنے لگے, رونے چلانے لگے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. تم جو پچھلے غلطی کر چکے اب اس کو دوہراؤ مت. اللہ بڑا رحیم اور کریم ہے, تمہیں معاف کر دے گا. یا علماء لکھتے ہیں 11 مہینے تمہیں اللہ کو ناراض کیا, تم نے اللہ کو ناراض کیا, اب اس پر نادم ہو جاؤ اور رمضان مبارک آنے سے پہلے اللہ سے سچی اور پکی توبہ کر لو گے تو اللہ بڑا غفور رحیم ہے, تمہیں معاف کر دے گا, تمہیں معاف کر دے گا. تو رمضان مبارک کا مہینہ برکت مہینہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان, جس کے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا اور اس نے ایمان کی حالت میں صحیح معنوں میں روزہ رکھا, جو روزے کی حالت میں جھوٹ نہ بولا, غیبت نہ کی اور کسی کو دھوکہ نہ دیا, کوئی ایسا فعل نہیں کیا جس سے بولو بھائی روزہ خراب ہو جائے. اپنے روزے کی حفاظت کی سحری سے لے کر افطاری تک, اور افطاری کے وقت تم نے ایمان کو بچا کر اور روزے کو بچا کر تم نے صحیح معنی میں روزے کو افطار کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افطاری کے وقت جو دعائیں مانگوں گے میں دعاؤں کو قبول کر لوں گا. اب افطاری ختم ہو گئی, تھوڑا وقفہ دیا, مغرب سے لے کر بولو بھائی عشاء تک کمر سیدھی کر لو, سموسے اور جو کھانا ہو کھا لو. مجھے اب بس 5 منٹ میں سب آپ کے سامنے رمضان المبارک کا بتلانا ہے تو میں جلدی بتا دیتا ہوں کہ آپ نے روزہ تو رکھا, اب آیا من قام رمضان اور بولو رات کو 4 پڑھ کے بھاگے نہیں, 8 پڑھ کر بھاگے نہیں, برابر 20 رکعت پڑھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تراویح کے ہر سجدے پر اللہ 1500 نیکیاں دے گا. کتنی بولو جھوٹی؟ 13,000. یہ پھر کمال کا مرکز ہے. یہاں کے متولی حضرات کو اللہ تعالیٰ ایسی توفیق دے کے پرچے لگوا دے کہ بھائی یہاں جو بھی تراویح پڑھے گا ایک رکعت پر 500 روپے دیا جائے. دیکھو کیسی تلواریں میں دھاڑی اچھلتے ہیں. مار ہماری ہوگی وہ بڈھے جو بیچارے گھر میں سوئے ہوئے کہ باجی تمہیں بھی چالو نہیں, ایک رکعت پر 500 بولتا سے تمہارے ہوں تمہارا دوانوں خرچوں نکلی جائے. چلو یہاں دکھتا ہے, بولو بھائی یہاں دکھتا ہے. یہ جو کرو گے یہاں دکھے گا نہیں,
یہاں مزے اڑائیں گے اس کی، اور مرنے کے بعد وہ دکھنے میں آئے گا، پھر وہ پچھتاوا کام کا نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تراویح کے ہر سجدے پر اللہ 1500 نیکیاں دے گا، اس پر بھی بس نہیں کیا، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا تراویح کے ہر سجدے پر اللہ ایک جنت میں محل عطا کرے گا۔ کیا دے گا؟ بولو زور سے، ایک محل۔ وہ محل اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے 70,000 دروازے ہوں گے، ایک دروازہ اتنا بڑا ہوگا کہ ایک عربی گھوڑا 70 برس تک دوڑتا رہے، اتنا بڑا ایک گیٹ اور ایک دروازہ ہوگا، اور 70,000 ایسے دروازے ہوں گے، تو بتاؤ وہ محل کتنا بڑا ہوگا۔ اس نے بھی بس نہیں کیا، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا جنت کے اندر وہ محل کہیں پھیلا ہوا نہیں ہے، وہ ہوا میں اڑتا رہتا ہے، پوری جنت میں اڑتا رہتا ہے۔ صحابہ فرمانے لگے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس جنت کے محل میں داخل ہونا ہو تو کیسے داخل ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح ایک پرندہ اڑ کر اپنے گھونسلوں میں کیسے داخل ہو جاتا ہے، اسی طرح جنتی اپنے محل میں داخل ہوتا ہے۔ بستی کیا، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک سجدے پر 1500 نیکیاں، ایک اتنا بڑا محل، اور ایک کھجور کا درخت لگے گا، ایک کھجور کا درخت، وہ گولائی بیان نہیں کی، وہ جھاڑ کتنا پھیلا ہوا ہے وہ نہیں کیا، جو جس پر جھاڑ کھڑا ہے، جو اس کی گولائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھاڑ کی گولائی اتنی لمبائی ہے، اتنی لمبی ہے، اور گولائی اتنی بڑی ہے کہ ایک عربی گھوڑا جوان ہو وہ دوڑتا رہے یہاں تک کہ بوڑھا ہو جائے، پھر اس کو موت آ جائے، پھر وہ زندہ ہو، پھر بھی وہ گولائی کا ایک چکر کاٹ نہیں سکتا۔ کروں گے بولو زور سے، چار پڑھ کر کوئی تاج پر چائے پینے بھاگے گا، بولو بھائی انشاءاللہ نہیں، ہم 20 پڑھ کے ہی جائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ دیکھو پڑھو گے آپ کا ہی فائدہ ہے، میں پڑھوں گا میرا ہی فائدہ ہے، لیکن جو 4 پڑھ کے بھاگ گیا، 8 پڑھ کے بھاگ گیا، تو بولو بھائی کھوٹ کس کی ہے؟ اسی کی، اللہ کا کچھ نہیں جائے گا۔ پھر انشاءاللہ رمضان کو سننا ہو تو کل مرکز پہ آ جانا، کہاں بولو بھائی دریا پور مرکز پہ جمعہ سے پہلے وہاں ہوں، تو وہ جنت میں انٹری کیسی ہوگی؟ رمضان مبارک کے روزے رکھنے والوں کی بولو دور سے انٹری، اس کا گیٹ الگ، اس کا پیکیج الگ اللہ نے بنایا ہے۔ پھر کہا گا اللہ وانہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمه وانہار من خمر لذۃ للشاربین، پھر اللہ خود کہے گا سلام 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 قولا من رب الرحیم۔ وہ انشاءاللہ کل دریا پور میں، بولو جمعہ کی نماز سے پہلے اللہ نے زندگی باقی رکھی تو اب یہ حدیث کو پورا کر دیتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان من قام رمضان، شرط لگائی ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں تم نے رمضان کا روزہ رکھا، تراویح پڑھی، کل عید کا چاند ہوگا، اللہ آسمانوں سے اعلان کرے گا رمضان کی قدر کرنے والوں کی ہم نے مغفرت فرما دی ہے۔ آخری جملہ کہہ کر اپنی بات ختم کروں، ہماری زندگی رمضان مبارک کے معنی گزاروں گے، موت آئے گی تو انشاءاللہ وہ ہمارا عید کا دن ہوگا، کرو گے بولو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی باتیں کہی ہے سب سے پہلے کہنے والا محتاج ہے، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرماوے، آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرماوے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔